أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من الشوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے، پالنہار ہے. اسی کے حکم سے یہ تمام کائنات کا نظام چلتا ہے. تو محترم بھائیوں، ہم ابھی رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے سے فارغ ہو کر شوال کے مہینے میں داخل ہو گئے ہیں. تو اس موقع پر رب العالمین کا ہم بہت شکر بجا لانا چاہیے کہ اس کے توفیق و عنایت ہی سے ہم نے رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ گزارا. حالات کا مقابلہ بہت کٹھن تھا، پھر بھی رب العالمین کے احسانات، رب العالمین کی نعمتیں تھیں کہ ہم بحسن خوبی اس رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے کو مکمل کر دیا ہے. رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو کچھ بھی عبادتیں ہم نے اس مہینے میں کی ہیں اسے شرف قبولیت سے نواز دے. تو محترم بھائیوں، جس موضوع کو لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں وہ ہے شوال کے روزے. اس شریعت اسلامیہ کے اندر جہاں فرض عبادتوں سے ہمیں آگاہ کیا جاتا ہے، اسی طرح سے نفل عبادتوں اور سنتوں سے بھی ہمیں تعلیم دی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم نیکیوں میں آگے بڑھ سکیں. جہاں ہم فرض نمازوں کی عبادت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے اگلے پچھلے سنتوں کی بھی ہمیں پابندی کی تعلیم دی جاتی ہے. تو لہٰذا اسی طرح روزوں کے تعلق سے بھی جس طرح رمضان مبارک کے 30 روزے ہم پر فرض کر دیے گئے ہیں، تو اس روزوں کے ساتھ ساتھ کچھ سال بھر میں کچھ روزوں کے سنتوں کے طور پر بھی ہمیں آگاہ کیا گیا ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں کرنا چاہیے، اس کی پابندی کرنی چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے سے جو فرض عبادتیں ہم کرتے ہیں ان میں جو کوتاہیاں، جو لغزشیں اور جو غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، اس کے ذریعے، ان سنتوں کے ذریعے سے اس کی بھرپائی ہو جاتی ہے. کیونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن بندوں کے اعمال کا جائزہ لیا جائے گا. جب فرض عبادتوں کا جائزہ لیا جائے گا، اگر کسی بندے کے فرض عبادتوں میں کمی ہو جائے گی تو رب العالمین کہے گا اس بندے کے نوافل اور سنتوں کو پیش کیا جائے، تاکہ ان عبادتوں کے ذریعے، ان سنتوں کے ذریعے سے ہمارے درجات میں بلندی کی جاتی ہے اس کل قیامت کے دن. تو لہٰذا یہ شوال کے روزے بھی اسی طرح ہیں. جس طرح ہم نے رمضان مبارک میں روزے رکھے، اگر ان میں کچھ کوتاہیاں، کچھ لغزشیں ہو گئی ہوں گی تو ان روزوں کے ذریعے سے رب العالمین اس کی تلافی بھی کر سکتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم ایک سنت کے پابندی بھی ہو جائیں گے، سنت پر عمل کرنے والے بھی کہلائیں گے. تو محترم بھائیوں، ان روزوں کو رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کو رمضان مبارک کے بعد پابندی کے ساتھ لگاتار رکھ لیا جائے تو بہتر ہوگا. تو یہ بہتر ہے، افضل قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. ہم اس کو وقفے کے ساتھ ایک دن چھوڑ کر یا ایک دن بھی رکھ سکتے ہیں، یا پیر اور جمعرات کا جو روزہ ہے اس کی نیت بدل کر شوال کے روزوں کی نیت کر اس روزے کی پابندی بھی ہم کر سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ اس کو لگاتار رکھنا چاہتا ہے یا اس کو تیزی کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ نیکیوں میں آگے بڑھنا تیزی کے ساتھ یہ بھی ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھتے ہوئے چلا جائے. اگر کوئی
بندہ اگر اس کو وقفے کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہم اس کو وقفے کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ لہذا بہتر یہ ہوگا کہ ہم اس کو رمضان کے فوراً بعد رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم رمضان کے پورے مہینے میں یہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لگاتار روزے رکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور ہم عادی بن جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی دشواری نہیں آتی۔ اگر ہم اس کو وقفے کے ساتھ اگر رکھیں گے تو بعض لوگوں کو دشواری آ سکتی ہے، تو لہٰذا ان لوگوں کے لیے جو دشواری کے سوچ میں رہتے ہیں تو ان لوگوں کو چاہیے کہ لگاتار رکھ دیں اور اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے ذریعے سے ہماری طبیعت میں بھی کوئی بگاڑ نہیں آئے گا اور کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بندہ اس کو وقفے کے ساتھ رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتا ہے۔ آج کے ماحول میں جس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، ان ماحول میں، ان حالات میں ہم اس روزوں کی پابندی کرنے میں بہت آسانی ملتی ہے، کیونکہ ہر طرف مسلمانوں کے لیے، خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک وبا کی بیماری کی وجہ سے لاک ڈاؤن کا مسئلہ بن گیا ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو گھر میں رہنے کی تعلیم اور پابندیاں دی جا رہی ہیں۔ لہٰذا اگر ہم یہ روزوں کی پابندی کریں گے تو ہمارے ان روزوں کے سلسلے میں کسی قسم کی پریشانی بھی نہیں ہوگی اور کسی قسم کی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوگی۔ جس طرح ہم رمضان میں تھے اسی طرح ان روزوں میں بھی رہ سکیں گے اور اپنے گھروں میں رہیں گے اور رب العالمین کی عبادتوں میں اپنے آپ کو مشغول کر سکیں گے اور کسی قسم کی تکلیف بھی ہمیں محسوس نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس کا ثواب یہ ہے کہ جو شخص بھی رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے روزے رکھ لیا تو لہٰذا اس کی ثواب اس طرح دیا جائے گا گویا کہ اس نے سال بھر روزے رکھے ہیں۔ شوال کے روزوں کی ثواب اس طرح دیا جائے گا کہ گویا کہ ہم نے سال بھر کے روزے رکھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر ہر نیکی کا بدلہ رب العالمین دگنا ہی دیتا ہے۔ جس طرح ہم نے رمضان کے 30 روزے رکھے اور اس کے بعد اگر یہ 6 روزے رکھ لیں گے تو کل ملا کر 30 پر 6 ہو جائیں گے، اور اس کو اگر ہم بڑھائیں گے، دگنا کریں گے تو 360 یا 355 نکل آتے ہیں۔ تو لہٰذا اسی کے لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ سال بھر کے روزوں کی نیت، سال بھر کے ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے گھر والوں کو بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ حالات بھی ہمارے لیے سازگار ہیں، کوئی ناسازگار حالت نہیں ہے، بالکل ہم آرام سے اپنے گھروں میں رہ کر اس کی پابندی بھی کر سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے لوگوں میں سے شامل کر لیں، اور اپنے گناہوں کی کمی میں رب العالمین کو ان نیکیوں کے ذریعے سے رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا اور ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہی ہوئی باتوں پر سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو کچھ بھی پریشانیاں آج ماحول میں آ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، اور جو لوگ بھی اس بیماری میں ملوث ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو لوگ اس بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کرام کو جب تک اس دنیا میں رکھے صحت و تندرستی سے رکھے، اور جب ان کا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واللہ يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔